فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ کالیشورم پروجیکٹ میں پڑنے والی دراڑوں کی تحقیق اور اس پر مکمل رپورٹ کی تیاری کے لیے نیشنل ڈیم سیفٹی اتھارٹی نے تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دیتے ہوئے اندرون 4 ماہ رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ سابقہ صدر نشین قومی واٹر کمیشن چندر شیکھر ایّر کی نگرانی میں تشکیل دی گئی 5 رکنی کمیٹی کالیشورم پروجیکٹ میں پائی جانے والی دراڑوں اور ڈیم کے پلرز کی مضبوطی کے علاوہ دیگر امور کا جائزہ لے گی۔ اتھارٹی کی جانب سے جاری کردہ احکامات کے مطابق کمیٹی کے ذمہ داران پروجیکٹ کے تینوں بیرجز کے ڈیزائن اور تعمیرات کے علاوہ ان کی مضبوطی کے سلسلے میں رپورٹ تیار کرے گی۔ ریاستی حکومت کی جانب سے فروری کے دوسرے ہفتے میں نیشنل ڈیم سیفٹی اتھارٹی کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے میڈی گڈا، انارم اور سنڈیلا پروجیکٹ کی تعمیرات اور اس کے ڈیزائن میں پائے جانے والے نقائص کی نشاندہی کرتے ہوئے اس پروجیکٹ کی جامع تحقیقات کی درخواست کی گئی تھی، جس پر اتھارٹی نے 5 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کے امتحانات میں طلباء کو نقل نویسی میں مبینہ طور پر مدد کرنے کے الزام میں 9 عہدیداروں کو معطل کیا گیا۔ معطل عہدیداروں میں چیف سپروائزرز، محکمہ تعلیم کے عہدیدار اور جونیئر لیکچررز شامل ہیں۔ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کے ذرائع کے مطابق سدی پیٹ میں 3، مڈچل میں 2 عہدیداروں اور کاماریڈی میں 4 جونیئر لیکچررز کو معطل کیا گیا۔ جونیئر لیکچررز پر الزام ہے کہ انہوں نے سداشیو نگر گورنمنٹ جونیئر کالج کاماریڈی میں منعقدہ امتحان میں فرسٹ ایئر طلباء کے لیے نقل نویسی کی منصوبہ بندی کی تھی۔ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کے مبصرین نے دورے کے موقع پر دیکھا کہ لیکچررز امتحان سے قبل ہی بعض الیکٹرانک آلات اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے جن کے ذریعے امیدوار باہر کے افراد سے بات کر سکتے تھے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ہر امتحانی مرکز میں پولیس کے 2 اسکواڈز متعین کیے گئے۔ مذکورہ کالج کے پولیس عہدیداروں نے نقل نویسی کی تیاری کو محسوس کرتے ہوئے آبزرورز کو اطلاع دی۔ مذکورہ لیکچررز کو فوری خدمات سے علیحدہ کر دیا گیا اور جانچ کے بعد معطلی کا فیصلہ کیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ 4 معطل جونیئر لیکچررز میں 3 کا تعلق اسی کالج سے ہے، جبکہ چوتھا گورنمنٹ جونیئر کالج راماریڈی میں فیکلٹی ممبر کے طور پر خدمات انجام دے رہا۔ امتحان کے آغاز کے بعد سے تاحال نقل نویسی کے 11 معاملات درج کیے گئے، جو اضلاع جنگاؤں، کریم نگر اور نظام آباد میں زیادہ ہیں۔ واضح ہے کہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن نے طلباء کو انتباہ دیا کہ نقل نویسی کی صورت میں کرمنل کیس درج کرتے ہوئے فوری جیل بھیج دیا جائے گا۔ عہدیداروں نے ریاست بھر میں 75 فلائنگ اسکواڈ، 200 سٹنگ اسکواڈز کی خدمات حاصل کی ہے۔ طلباء کو مقررہ وقت پر امتحان ہال پہنچنے میں تاخیر کی صورت میں 5 منٹ کی رعایت دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ طلباء پر ذہنی تناؤ کو کم کرنے کے لیے ماہرین نفسیات کی خدمات بھی حاصل کی گئی۔ اتحاد ملت ریاستی کانفرنس میں مختلف دینی و ملی جماعتوں، سماجی جہدکاروں نے مسلم متحدہ محاذ تلنگانہ کے قیام کا ایک قرارداد کے ذریعے اعلان کیا ہے، جس کی صدارت محمد مشتاق ملک، صدر تحریک مسلم شعبان و شریف فیصلہ بورڈ نے کیا۔ مہدی پٹنم ایم پی گارڈن میں منعقدہ اجلاس مساجد کے تحفظ، شریعت کی حفاظت، مدارس دینیہ کا تحفظ اور زعفرانی نظام تعلیم اتحاد ملت پر قراردادیں منظور ہوئیں۔ تحریک مسلم شعبان، جماعت اہل حدیث، مسلم لیگ، انجمن قادریہ، آل انڈیا سیرت اکیڈمی، وحدت اسلامی علماء کونسل، ایم پی جے، جماعت اسلامی ویلفیئر پارٹی اور سومیشور ریفارم مجلس عمل شرعی فیصلہ بورڈ، سنگاریڈی، کریم نگر، میدک، محبوب نگر، نلگنڈا، رنگاریڈی، جگتیال، عادل آباد، ورنگل، ظہیر آباد و دیگر اضلاع کے وفود نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ مفتیان اکرام، علماء، ائمہ مساجد و خطباء نے اس کانفرنس میں شرکت کی۔ حافظ وقاری خالد علی خان کی قراءت کلام پاک سے کانفرنس کا آغاز ہوا۔ اس کے علاوہ
تعلیمی سماجی حقوق دیے ہیں، کہا مگر حکمراں اور عدلیہ کے رویے نے ملک کی سب سے بڑی مسلم اقلیت کو مایوس کیا ہے۔ ان حالات میں مسلمانوں کو منصوبہ بندی اور کلمے کی بنیاد پر اٹوٹ اتحاد کی ضرورت ہے۔ مساجد کی شہادت اور آثار قدیمہ کے غلط رویوں کی روشنی میں مساجد کو نشانہ بنانا، دستور اور قانون سے مذاق کے مترادف قرار دیا۔ اجلاس اول کی قرارداد اور مساجد کے تحفظ میں کہا گیا کہ مسلم حکمرانوں کے قصے کہانیوں اور ASI رپورٹ کی بنیاد پر مساجد کو مندر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ انسٹاگرام پر دلکش ریلز پوسٹ کرنے والی سوشل میڈیا انفلوئنسر اثر انداز مشہور خاتون کو وشاکھاپٹنم پولیس نے 1 کلو سونا سرقہ کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ اس مشہور خاتون پر، جس نے تیلگو فلموں میں بھی کام کیا ہے، وشاکھاپٹنم میں محکمہ پوسٹ کے ایک موظف ملازم جے پرساد بابو کے گھر میں سونا چوری کرنے کا الزام ہے۔ یہ واقعہ شہر وائزاگ کے دونڈاپرتی میں پیش آیا۔ وشاکھاپٹنم پولیس کے مطابق سومیا شیٹی نے 4 الگ مواقع پر 1 کلو سونے کا سرقہ کیا اور اس نے مسروقہ سونے کے ساتھ گوا کا دورہ کرتے ہوئے وہاں موج مستی کی۔ دورے کو خوشگوار اور کامیاب بنانے کے لیے سومیا نے مسروقہ زیورات کو فروخت کیا اور گوا میں رہتے ہوئے وہ سوشل میڈیا کے لیے متن کی تیاری میں مصروف رہی۔ وشاکھاپٹنم کرائم پولیس، جو اس کیس کی تحقیقات کر رہی، اس نے کہا ہے کہ موظف ملازم کے گھر میں سرقے میں ملوث چور کوئی اور نہیں بلکہ سومیا ہی تھی۔ سومیا شیٹی کو بعد گرفتاری عدالتی تحویل میں دے دیا گیا۔ شیٹی نے ٹرپ یونیورس، لوئنگلی جیسی تیلگو فلموں میں بھی کام کیا ہے۔ دونوں شہروں حیدرآباد و سکندرآباد میں کھیل کود کے میدانوں کی قلت کو دور کرنے کے لیے مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد نے شہر کے فلائی اوور برجز کے نیچے موجود مقامات کو کھیل کود کے مقامات کے طور پر ترقی دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اگر اس منصوبے پر بہتر انداز میں عمل آوری کی جاتی ہے تو ایسی صورت میں دونوں شہروں حیدرآباد و سکندرآباد کے کئی فلائی اوور برجز کے نیچے موجود مقامات جہاں سبززار یا پارک کے طور پر ترقی دی گئی ہے، ان کی جگہ اب کھیل کے مقامات کے طور پر استعمال کیا جا سکے گا۔ ذرائع کے مطابق GHMC کے عہدیداروں نے ممبئی، چنئی، کوئمبٹور، اندور کے علاوہ بعض دیگر شہروں میں فلائی اوورز کے نیچے کی جگہ کے استعمال کا جائزہ لینے کے بعد اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ ابتدائی طور پر نیکسس مال، کوکٹ پلی، ہاؤسنگ بورڈ کالونی، موسا پیٹ سرکل فلائی اوور کے نیچے پہلے اسپورٹس ایرینا کی تعمیر کا فیصلہ کیا گیا اور اس مقصد کے لیے 50 لاکھ روپے خرچ کیے جا رہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس فلائی اوور کے نیچے موجود جگہ کے استعمال کے لیے جو منصوبہ تیار کیا گیا، اس میں کرکٹ، باکس، والی بال، ہاک، سکیٹنگ، بیڈمنٹن کورٹ کے علاوہ ٹیبل ٹینس کے لیے جگہ فراہم کی جائے گی۔ مجلس بلدیہ کی جانب سے تیار کیے گئے منصوبے کے مطابق 50 لاکھ روپے کی لاگت سے ان کاموں کو اندرون 1 ماہ مکمل کر لیا جائے گا، اور اگر اس منصوبے سے لوگ استفادہ کرتے ہیں اور یہ منصوبہ کامیاب ہوتا ہے تو ایسی صورت میں دونوں شہروں حیدرآباد و سکندرآباد کے دیگر فلائی اوورز کے نیچے موجود مقامات پر بھی اس طرح کے اسپورٹس ایرینا کی تعمیر کے اقدامات کیے جائیں گے۔ تلنگانہ بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ ڈی اروند نے سیکولرزم پر ایک سنسنی خیز ریمارک کیا ہے۔ ایک مباحث میں حصہ لیتے ہوئے نظام آباد لوک سبھا سے نمائندگی کرنے والے بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ اروند نے کہا ہے کہ ہندوستانی دستور میں موجود سیکولر کے لفظ کی وہ شخصی طور پر مخالفت کرتے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ جب مذہب کی بنیاد پر ملک کو تقسیم کیا گیا تو اب سیکولرزم کی کیا ضرورت رہی۔ انہوں نے کہا کہ جب بھارت کو سیکولر ملک رکھنا تھا تو اس ملک کی کیوں 3 ٹکڑے کیے گئے۔ اس موقع پر رکن پارلیمنٹ اروند نے کہا کہ اس ملک میں NRC پر عمل کرنا ضروری ہے۔ NRC اور یونیفارم سول کوڈ پر عمل آوری کرنے کے لیے بی جے پی کوشش کر رہی۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے پارلیمانی انتخابات میں ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر کے ساتھ ساتھ ہندو قوم پرستی جیسے موضوعات بی جے پی کو کافی فائدہ پہنچائیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے عادل آباد مستقر کے اندرا پریا درشنی اسٹیڈیم میں پبلک میٹنگ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ انتخابی میٹنگ نہیں ہے، ابھی تو انتخابات کا اعلان بھی نہیں ہوا ہے، میں تو صرف ملک میں کیے گئے وکاس کے بارے میں جانکاری دینے آیا ہوں۔ نریندر مودی نے اپنے خطاب میں کہا کہ 15 دنوں میں ملک میں مرکز کی جانب سے جو کام انجام دیے گئے ان کو گنوایا اور کہا کہ یہ وکاس کا اتسو ہے، چناؤ جب آئے گا دیکھیں گے، مجھے تو دیش کا وکاس کرنا ہے،
اپنے خطاب کے دوران نریندر مودی نے عوام سے مخاطب ہو کر کہا کہ مجھے تیلگو میں بھاشن دینے نہیں آتا، اسی لیے ہندی میں بات سب کو سمجھ آئے گی کیا؟ ان کا کہنا تھا کہ دیش کو وکشت بنانے کے لیے دن رات جدوجہد جاری ہے۔ اسی ضمن میں مختلف میٹنگز جاری ہیں جن میں لاکھوں نوجوانوں نے حصہ لیا اور ملک کی ترقی کے سمت گامزن کرنے مختلف تجاویز پیش کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ تلنگانہ میں ہر طبقہ کہہ رہا کہ اب کی بار 400 سیٹ اور پھر سے بی جے پی سرکار۔ مودی کے بیان پر سامعین نے تالیوں کی گونج میں ان کی بات کا استقبال کیا۔ نریندر مودی نے اپنے خطاب میں مزید کہا کہ بی جے پی نے ایک آدیواسی کو ملک کا پریزیڈنٹ بنایا۔ اس کے علاوہ حیدرآباد میں جو میوزیم بن رہا ہے، بی جے پی نے اس کا نام رام جی کے نام پر رکھا ہے۔ بی جے پی کی جانب سے آدیواسیوں کو سمان مل رہا۔ آدیواسی سماج میں جو لوگ پچھڑے ہیں اور انہیں سماج میں کوئی اہمیت نہیں دی جا رہی، انہیں بھی پی ایم جن من یوجنا کے ذریعے فائدہ پہنچایا جا رہا۔ اس اسکیم سے تلنگانہ کے لوگ بھی استفادہ کر رہے۔ تلنگانہ کے لوگوں کے لیے وکاس کے لیے بھی مختلف اقدامات کیے جا رہے، کسانوں کے لیے بھی مختلف اقدامات کیے گئے۔ تلنگانہ میں ایک میگا ٹیکسٹائل پارک بن رہا۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ مودی کی گارنٹی بولے تو پکی گارنٹی۔ تلنگانہ میں ٹی آر ایس کی بی آر ایس بننے سے کچھ نہیں بدلا تھا، اسی طرح کانگریس سے بھی کچھ تبدیلی نہیں آئے گی۔ نظام آباد پولیس کمشنر کلمیشور نظام آباد نے صحافت کے لیے جاری کردہ اعلامیہ میں بتایا کہ مختلف تہواروں مہا شیوراتری، گڈ فرائیڈے، ماہ رمضان المبارک، اگادی، شری رام نومی اور آنے والے دنوں میں ہنومان جینتی کے پیش نظر عوام الناس کی سہولتوں کی خرید و فروخت کے لیے نظام آباد کمشنریٹ حدود میں واقع نظام آباد بودھن آرمور میں کاروباری مراکز کو ماہ اپریل کے اختتام تک رات 10:30 بجے سے بڑھا کر رات 12 بجے تک یعنی مزید 1.5 گھنٹہ اضافہ کرتے ہوئے رعایت دی گئی ہے۔ پولیس کمشنر نظام آباد کلمیشور کے اس جاری کردہ تازہ احکامات کی روشنی میں تاجرین و دکاندار ماہ اپریل کے اختتام تک رات 12 بجے تک اپنے کاروبار جاری رکھ سکتے ہیں۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے ایم آر آئی، سی ٹی اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ تیلگو کی دونوں ریاستوں میں جاریہ ماہ کے آغاز سے ہی گرمی کی شدت میں اضافہ درج ہو گیا ہے۔ آندھرا پردیش کے شہر وجے واڑہ میں اعظم ترین درجہ حرارت میں اضافہ ہوا ہے۔ شہر میں 5 دن پہلے درجہ حرارت 33 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا تھا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں گرم میں اضافہ ہوگا۔ تلنگانہ کے سدی پیٹ، ملگ اور وناپرتی اضلاع میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 39 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ دوسری طرف رات کا درجہ حرارت بھی معمول سے زیادہ درج کیا گیا۔ آندھرا پردیش ہائی کورٹ میں مفاد عامہ کے تحت ایک عرضی دائر کی گئی ہے جس میں مرکزی حکومت سے حیدرآباد شہر کو تیلگو کی دونوں ریاستوں کے مشترکہ صدر مقام کی حیثیت سے مزید 10 سال تک برقرار رکھنے کے لیے ہدایت جاری کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ حیدرآباد کا آندھرا پردیش اور تلنگانہ کے مشترکہ دارالحکومت کا موقف اس سال 2 جون کو ختم ہو رہا۔ آندھرا پردیش کے کرشنا ضلع کے ابراہیم پٹنم میں قائم پرجا بہلا سیوا سنگم کے سیکریٹری پوڈیلی انل کمار نے مرکزی حکومت کو حیدرآباد کو مزید 10 سال کے لیے مشترکہ دارالحکومت بنانے کا حکم دینے کے لیے درخواست دائر کی ہے۔ انہوں نے 2 جون 2034 تک مشترکہ دارالحکومت کے طور پر جاری رکھنے کا مطالبہ کیا۔
دہلی کی عام آدمی پارٹی حکومت نے پیر کے روز بجٹ اجلاس کے دوران خواتین کے لیے ایک اہم اعلان کیا ہے۔ دہلی حکومت کی وزیر آتشی نے بجٹ تقریر کرتے ہوئے اعلان کیا کہ کیجریوال حکومت اب 18 سال سے زیادہ عمر کی ہر خاتون کو ہر مہینے 1000 روپے فراہم کرے گی۔ یہ رقم مکھیہ منتری مہیلا سمان یوجنا کے تحت دی جائے گی۔ اعلان کرتے ہوئے آتشی نے کہا کہ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال بڑے بھائی کا فرض نبھاتے ہوئے سال 2024-25 کے لیے ایک انقلابی منصوبہ لے کر آ رہے ہیں۔ یہ غالباً 2024-25 کے بجٹ کا سب سے اہم اقدام ہے۔ اس منصوبے کا نام مکھیہ منتری مہیلا سمان یوجنا ہے۔ اس کے علاوہ آتشی نے کہا کہ اس کے تحت 18 سال کی عمر سے زیادہ کی ہر خاتون کو 1000 روپے مہینے کی رقم دی جائے گی۔ بہن بیٹیوں کو گھر کے بڑے ہاتھ میں پیسے رکھتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کیجریوال دہلی کے خاندان کے بڑے کے طور پر دہلی کی بہن بیٹیوں کے لیے ایک بہت بڑا قدم اٹھا رہے۔ دہلی حکومت نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ اس اسکیم کو کس تاریخ سے لاگو کیا جا رہا، لیکن حکومت اس سال ہی اس اسکیم کو نافذ کر سکتی ہے۔ اسے لوک سبھا انتخابات کے بعد لاگو کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگلے چند مہینوں میں دہلی کی خواتین کو ہر ماہ 1000 روپے کی مالی مدد ملنا شروع ہو جائے گی۔ తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को